خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ حبقوق کی کتاب پڑھوں گی اور حبقوق نبی کے بارے میں مختصر بیان کروں گی۔ حبقوق نبی کے کلام کا تعلق 7ویں صدی قبل از مسیح کے آخر سے ہے۔ اس زمانہ میں بابل کی حکومت کا زور عروج پر تھا اور وہ اس ظالم قوم کے جبر و تشدد سے پریشان اور بے چین ہو کر خداوند سے پوچھتا ہے کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اور خداوند کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے معین وقت پر کارروائی کروں گا اور اس دوران صادق اپنے امان سے زندہ رہے گا۔ کتاب کا باقی حصہ نہ راستوں پر قہر و غضب کی نبوت ہے۔ آخر میں ایک زبور ہے جس میں خدا کی بزرگی اور عظمت پر خوشی و شادمانی کا اظہار ہے اور شاعر کا غیر فانی ایمان نظر آتا ہے۔ اب حبقوق اس کا پہلا باب پڑھوں گی۔ حبقوق بے انصافیوں کے خلاف شکایت کرتا ہے۔ آئے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ خداوند کا جواب: قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے۔ کیونکہ دیکھو، میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، وہ ترشرو اور تند مزاج قوم ہے جو وسط زمین سے ہو کر گزرتے ہیں، تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں قبضہ کر لیں۔ وہ ڈراؤنے اور ہیبت ناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہیں۔ ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خون خوار ہیں۔ ان کے سوار کودتے پھاندتے آتے ہیں، ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں۔ وہ عقاب کی مانند ہیں جو اپنے شکار پر جبٹتا ہے۔ وہ سب غارت گری کو آتے ہیں، وہ سیدھے بڑے چلے آتے ہیں اور ان کے اسیر ریت کے زروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور امرا کو مسخرہ بناتے ہیں۔ وہ قلعوں کو حقیر جانتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی سے دمدمے باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں۔ تب وہ گرد باد کی طرح گزرتے اور خطا کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے۔ حبقوق خداوند سے دوبارہ شکایت کرتا ہے۔ آئے خداوند میرے خدا، آئے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداوند، تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور آئے چٹان، تو نے ان کو تادیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے، جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں، اور ان سب کوشش سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور مہا جال میں جمع کرتے ہیں۔ اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں
اسی لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے اور اپنے مہاجال کے آگے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلہ سے ان کا بکرا لذیذ اور ان کی غذا چرب ہے۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ حبقوق اس کا دوسرا باب۔ خداوند حبقوق کو جواب دیتا ہے، میں اپنی دید گاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ ناراستوں کے خلاف فتویٰ۔ بے شک متکبر آدمی مہ کی مانند دغا باز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور طنزاً نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گروی لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھر کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گناہ گار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے۔ اس پر افسوس جو قصبہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الفاظ کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے، تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہر باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا، ڈالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بتاتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ حبقوق کی دعا۔ تیسرا باب۔
شگایونت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ آئے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ آئے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فران سے، اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہاد تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پرگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ آئے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا۔ تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گزر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں۔ تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پامال کیا۔ تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر۔ تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ تو نے اسی کے لٹھ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے اور وہ تجھے پرگندہ کرنے کو گردباد کی طرح آئے۔ وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے۔ تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ آمین۔